السلام علیکم دوستو۔ حضرت سعد بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک تابعی بزرگ تھے، انہوں نے ایک دن ممبر پر بیٹھے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ ادھر جب حجاج کو پتہ چلا کہ حضرت سعد بن زبیر میرے بارے میں ایسا گمان رکھے ہوئے ہے تو اس نے آپ کو دربار میں بلایا اور پوچھا، کیا تم نے میرے بارے میں ایسی باتیں بولی ہیں؟ اس پر حضرت سعد بن زبیر نے کہا کہ جی بالکل، تم ایک ظالم شخص ہو۔ یہ سن کر حجاج کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے حضرت سعد بن زبیر کو شہید کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ جب سپاہی حضرت سعد بن زبیر کو شہید کرنے کے لیے دربار سے باہر لے جانے لگے تو سعد بن زبیر مسکرانے لگے۔ حجاج بن یوسف کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور اس نے ان سے پوچھا کہ کیوں مسکرا رہے ہو؟ جس پر حضرت سعد بن زبیر نے جواب دیا کہ میں تیری بے وقوفی پر مسکرا رہا ہوں اور جو اللہ تعالیٰ تجھے ڈھیل دے رہا ہے اس پر مسکرا رہا ہوں۔ اس پر حجاج نے حکم دیا کہ اسے میرے سامنے ہی ذبح کر دو۔ دوستو، جب خنجر گلے پہ رکھا گیا تو حضرت سعد بن زبیر نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا اور یہ جملہ فرمایا، اے اللہ، میرا چہرہ تیری طرف ہے اور میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ حجاج بن یوسف نہ تو موت کا مالک ہے نہ تو زندگی کا۔ جب حجاج بن یوسف نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ اس کا رخ قبلہ کی طرف سے موڑ دو۔ جب قبلہ سے ان کا چہرہ پلٹایا گیا تو حضرت سعد بن زبیر نے فرمایا، یا اللہ، تو جدھر بھی ہو ہر طرف موجود ہے، مشرق اور مغرب ہر طرف تیری ہی حکمرانی ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا قتل اس ظالم حجاج کا آخری جرم ہو۔ اے میرے خدا، میرے بعد اس کو کسی پر مسلط نہ کرنا۔ دوستو، حضرت سعد بن زبیر کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا تو اس کے ساتھ ہی انہیں شہید کر دیا گیا اور اتنا خون نکلا کہ حجاج کا دربار تر ہو گیا۔ وہاں پر موجود ایک دانا آدمی بولا کہ اتنا خون تب نکلتا ہے جب کوئی خوشی سے مسکراتا ہوا اللہ کی رضا پر راضی ہو۔ دوستو، حجاج بن یوسف کے نام سے تو سبھی واقف ہیں۔ حجاج کو عبد المالک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا گیا، جہاں سے حجاج کوفہ میں داخل ہوا۔ ان علاقوں میں حجاج کا 20 سال تک عمل دخل رہا اور اس نے کوفہ میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کیں۔ اس کے دور میں مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے۔ بلکہ دوستو، آپ کو یہ سن کر شدید حیرانی ہوگی کہ حجاج بن یوسف ہی وہ شخص تھا جس نے قرآن پاک پر اعراب لگوائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی فصاحت اور بلوغت و شجاعت سے نوازا تھا۔ حجاج حافظ قرآن بھی تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بھی بچتا تھا۔ وہ جہاد کا دھنی اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی تمام اچھائیوں پر ایک ہی برائی بھاری تھی اور وہ برائی تھی ظلم۔ حجاج کے جیل خانوں میں ایک ایک دن میں 80 ہزار قیدی قید ہوتے تھے، جن میں 20 ہزار کے قریب عورتیں بھی ہوتی تھیں۔ اس نے جو آخری قتل کیا وہ عظیم تابعی اور زاہد و پارسا انسان حضرت سعد بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل تھا۔ حجاج بن یوسف بہت ظالم شخص تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک خونخوار درندے کا روپ دھار رکھا تھا۔ ایک طرف موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے تو دوسری طرف حجاج خود اللہ کے بندوں اور اولیاء و علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق حجاج نے 1,20,000 انسانوں کا قتل کیا تھا۔ دوستو، بتایا جاتا ہے کہ حضرت سعد بن زبیر کو شہید کرنے کے بعد حجاج پر وحشت سوار ہو گئی تھی اور وہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ حجاج جب بھی سوتا حضرت سعد بن زبیر اس کے خواب میں آتے اور اس کا دامن پکڑ کر کہتے، اے دشمن خدا، تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ اس کے ساتھ ساتھ حجاج کو ایک مہلک بیماری بھی لگ گئی۔ اس بیماری میں سخت سردی کلیجہ سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا گئی۔ وہ کانپتا تھا اور آگ سے بھری انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی تھیں اور اس قدر اس کے قریب رکھی جاتی تھیں کہ اس کی کھال جل جاتی، مگر اس ظالم حجاج کو احساس تک نہ ہوتا۔ حکیموں طبیبوں کو دکھانے کے بعد معلوم ہوا کہ اس کے پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے گلے میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر بعد دھاگے کو کھینچا گیا تو گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت ہی عجیب قسم کے کیڑے چپکے ہوئے تھے اور اتنی بدبو تھی کہ درباری اٹھ کر بھاگ گئے اور حکیم بھی بھاگنے لگے۔ حجاج حکیم سے بولا کہ تو کدھر جاتا ہے؟ میرا علاج تو پورا کر۔
جس پر حکیم بولا کہ تیری بیماری زمینی نہیں ہے بلکہ آسمانی ہے، تو اللہ سے پناہ مانگ۔ دوستو، جب حجاج مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے کہ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ دوستو، حجاج بن یوسف عبرت کا سبب بنا ہوا تھا۔ وہ اندر باہر سے بری طرح جل رہا تھا اور بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ حضرت سعد بن زبیر کی وفات کے 40 دن بعد حجاج بن یوسف کی بھی موت ہو گئی۔ جب حجاج نے دیکھا کہ اب میرے بچنے کا امکان نہیں ہے تو اس نے قریبی عزیزوں کو بلایا، جو کہ بڑی کراہت کے ساتھ حجاج کے پاس آئے۔ وہ بولا، میں مر جاؤں تو جنازہ رات کو پڑھانا اور صبح ہوتے ہی میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا، کیونکہ لوگ مجھے مرنے کے بعد میری قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے دن حجاج کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی عبرتناک موت واقع ہوئی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ظالم کی رسی دراز ضرور کرتا ہے، لیکن جب ظالم سے انصاف لیتا ہے تو فرشتے بھی خشیت الہی سے تھر تھر کانپتے ہیں اور عرش سے لے کر فرش بھی ہل جاتا ہے۔ اور دوستو، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے ہم سب کو بچائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو ایسی ہی تاریخی ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔